یہ جو بزرگوں کی میمز بن رہی ہیں، ان بزرگوں سے میں نے کام کروایا یہ والا کہ لوگ آپ کا مذاق اڑائیں، یا آج جو مولوی اپنے بابوں کے واقعات بیان کر رہے ہیں یہ میں نے ان کو کہا ہے گن پوائنٹ کے اوپر تلوار کے زور پہ کہ تم جو ہے نا اس طرح کی کہانیاں بیان کرو تاکہ انجینئر صاحب تمہارے خلاف کلپ بناوڑ. میں نے کہا ہے، خود کیے نا. ہمیں تو ایک موقع مل جاتا ہے کہ تمہاری اس طرح کی باتوں کے ذریعے تمہیں ایکسپوز کریں کہ دیکھو یہ کون سا دین بیان کر رہا ہے. اور یہ بندہ تو وہ ہے جس طرح آپ کو پتا ہے شیعہ میں دو طرح کے وائزین ہوتے ہیں، ایک علماء ہوتے ہیں اور ایک ذاکرین. یہ بریلویوں کا ذاکر ہے. ہاں، علم والی تو بات ہی کوئی نہیں، صرف کہانیاں سٹوریاں ہر وقت یہی کچھ سناتا رہتا ہے. اور دیکھیں کہ وہ پاپا جانی جو ہے ان کو بھی یہ کہہ رہے کہ جی میرے لیے دعا کریں، تو وہ باپا جانی بھی آگے سے کہتے ہیں کہ میں بھی آپ کے کلپ دیکھتا رہتا ہوں. بالکل باپا جانی کو دیکھنا چاہیے تھے او اس تو بڑے کہانی باز نے. ہاں اچھا گل سنو، میں آج مولوی نے نا انہوں نے علامہ علامہ نہیں جی میں مانتا، نہ میں طارق یزدانی صاحب نو علامہ مانتا جی، نہ میں کاشف نواز رنداوا صاحب نو، نہ میں مدنی صاحب. ہمیں تو اس نے کسی امتحان میں نہیں ڈالا حضرت جی. اب میں آپ کو بتاؤں کہ جو میں نے پڑھا تھا نا سونے ملن نظارہ سی نہیں یار وٹانا، یہ بس ہمارے بڑوں نے کتنے بڑے امتحان دیے ہیں حضرت جی. اور اگر تم سمجھتے ہو کہ تمہاری بونگیوں سے کہانیوں سے کوئی مجھے مرچیں لگتی ہیں، نہیں سرکار مجھے تو بڑی خوشی ہوتی ہے. میں تو ان کہانیوں کی جب میمز بنی ہوئی دیکھتا ہوں تو میں تو اپنے اسٹوڈنٹ سے کہتا ہوں کہ یار آپ مصباحی صاحب کا شکریہ ادا کرو، اگر یہ نہ ہوتے تو یہ میمز کیسے بنتی مجھے بتاؤ. حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں مجھے سیر و سیاحت کا حکم تھا، تو میں ایک گاؤں میں گیا. اللہ حکم بھی ہے جدو کسی علاقے چ جائیں پہلے پوچھ ایتھے کو اللہ والا تو نہیں رہندا، جے ہے تو دی زیارت کر، جے نہیں پھر پوچھا تھے کسی اللہ والے دا مزار ہے، ہاں پھر اتنے حاضری دے جا کے. لیکن جناب اب یہ باتیں سناؤ تو لوگ آگے سے بڑی عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں. آپ ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ جب یہ ساری چیزیں اس میں نہیں ہوں گی تو یہ جو نمک مرچ جو ہم ڈالتے ہیں یہ کہاں سے ڈالیں گے ہمارے اسٹوڈنٹس. وہ آپ فرماتے میں گیا تو کہتے ہیں میں نے پوچھا بھیا کوئی ہے کوئی مرد با خدا، تو کہتے بتایا گیا جی یہ سامنے پہاڑ ہے، اس کی چوٹی پہ غار ہے، وہاں ایک اللہ والے رہتے ہیں جو وہاں ذکر الہی میں مشغول ہے. حضرت فرماتے ہیں میں بڑے جوخم اٹھائے اور میں اس پہاڑ کی چوٹی پہ نہ چلا گیا. آپ فرماتے ہیں جب پہنچا نا غار کے منہ پہ تو کیا دیکھا کہ باہری ایک ٹانگ کٹی پڑی ہے جس پہ گوشت اور پوست نہیں، کوئی بھی ہڈی ہے بس خشک ہو گئی ہوئی ہے. تو مصباحی صاحب نے ہمیں یہ تمام گراؤنڈز پرووائڈ کی ہیں کہ بس ان کے بزرگوں کی میمز بنے. یہ جتنی وہ سٹوریاں سناتے ہیں وہ سٹوریاں اگر نہ ہوتی تو یہ میمز کیسے بنتی، تو ہمیں کیوں مرچیں لگنی ہیں. فرماتے خیر میں اندر گیا، بزرگوں کی زیارت کی، حضرت سے فیض یاب ہوا. تو کہتے جب بیٹھا رہا تو حضرت نے گدڑی اوڑی ہوئی تھی جو صوفیاء کا لباس ہے. تو کہتے مجھے نہیں پتہ چلا کہ حضرت کی بھی ایک ٹانگ کوئی نہیں. کہتے جب میں جانے لگا تو کیونکہ سنت ہے کہ اپنے مہمان کو دروازے تک رخصت کرنے آؤ، تو کہتے جب حضرت مجھے رخصت کرنے کے لیے اٹھے نہ تو دیکھا تو حضرت کی بھی ایک ٹانگ کوئی نہیں. ہمیں تو ایک موقع مل جاتا ہے کہ تمہاری اس طرح کی باتوں کے ذریعے تمہیں ایکسپوز کریں کہ دیکھو یہ کون سا دین بیان کر رہا ہے. کہتے ہیں ایک ٹانگ باہر کٹی پڑی تھی، حضرت کی بھی کوئی نہیں. کہتے دل میں خیال آیا کہ ایک کی تو نہیں معاملہ. کہتے میں نے بڑے ڈرتے ادباً عرض کیا حضور آپ دی بھی ایک لت کوئی نہیں، ایک لت باہر بھی ہے. تو ظاہر ایک لت نہ تو تھی پہاڑ تے نہیں نہ چڑھے ہے، کوئی پہاڑ تے تھی دو لتاں نہیں چڑھے ہے، یہ جو ہے اگے ہی آ کے ہویا ہے. یہ دسو کی معاملہ ہے. اور یہ بندہ تو وہ ہے جس طرح آپ کو پتا ہے شیعہ میں دو طرح کے وائزین ہوتے ہیں، ایک علماء ہوتے ہیں اور ایک ذاکرین. یہ بریلویوں کا ذاکر ہے. ہاں تو آپ فرماتے ہیں رو پڑے. کہتے ہیں یار میں اس غار وچ جڑا نا ذکر الہی چ مشغول سا. آپ فرماتے نے بارش دا سلسلہ شروع ہویا. آپ فرماتے نے 7واں دن سی مسلسل بارش دا، تو دھوپ نہ چڑھن دی وجہ نال غار چ انی ٹھنڈ ہو گئی کہ مجھے لگتا سی کہ میں مر جاگا ٹھنڈ نال. آپ فرماتے ہیں اللہ نے رحمت فرمائی، بارش راتی بند ہو گئی، 8ویں دن دھوپ چڑھی. کہتے ہیں میں غار دے منہ تے بہ کے نا تے دھوپ پیا سیکاں، اپنا وجود پیا گرم کراں. تے آپ فرماتے ہیں آزمائش آ گئی اللہ دی طرف. کہتے ہیں ہویا کی میں باہر بیٹھا سا غار دے منہ تے کہ بی بی لنگی بڑی سونی، بی بی لنگی بڑی سونی، بی بی لنگی بڑی سونی. علم والی تو بات ہی کوئی نہیں.
صرف کہانیاں سٹوریاں ہر وقت یہی کچھ سناتا رہتا ہے. میرا دھیان وہ چہرے تے پیا, بس وہ ایک نظر یہ سر کر گئی. شہوت دا غلبہ ہویا, شیطان نے کاٹھی پا لی, عقل ماری گئی. وہ ایڈے اتنے پہاڑ تے تو عورت آ ہی نہیں سکتی کدی بھی, کیونکہ عقل ماری گئی ہے حضرت جی. سمجھ نہیں آئی کہ اینی اتنی تو بی بی دا آنا ناممکن ہے, آ ہی بی بی سکتی کدی بھی. ایک تھوں آ گئی, کوئی شیطان دی چال نہ ہوئے, کی معاملہ ہے. فرماندے نے بس ایک نظر پئی تو میرا دل کیتا کہ میں اینو پھر ویکھاں جا کے. آپ فرماندے نے بس پھر میں اٹھیا تے غار چو پہلے سجا پیر باہر رکھیا, کہندے نے رکھیا ہی تے غیب چو آواز آئی, واہ بھائی واہ ہے یاری دے دعوے ساڈے نال تے جاندے غیراں پیچھے. ہائے 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 ہے یاری دے دعوے ساڈے نال تے جاندے غیراں پیچھے. آپ فرماندے نے اے پیر سب تو پہلے غیر الودے اسی میں ہاتھ نہیں لا چھڑیا پھڑ کے. آپ فرماندے نے اے پیر سب تو پہلے غیر الودے اسی میں ہاتھ نہیں لا چھڑیا پھڑ کے. آپ فرماندے نے اے پیر سب تو پہلے غیر الودے اسی میں ہاتھ نہیں لا چھڑیا پھڑ کے. ہاں جی اسی کی کیتا ہے. اور دیکھیں کہ وہ پاپا جانی جو ہے ان کو بھی یہ کہہ رہے کہ جی میرے لیے دعا کریں, تو وہ باپا جانی بھی آگے سے کہتے ہیں کہ میں بھی آپ کے کلپ دیکھتا رہتا ہوں. بالکل باپا جانی کو دیکھنا چاہیے نے, وہ اس تو بڑے کہانی باز نے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ضیا کوٹ سے محمد سلیمان مصباحی. بس آپ کی بارگاہ میں قرضی ہے, دعا فرما دیں یار کے دروازے پہ زندہ رہیں اور یار کے دروازے پہ موت آئے. سبحان اللہ, آمین. یہ جو یار بدلنے والا معاملہ ہے نا, اللہ اس سے بچا لے. ماشاءاللہ, آمین. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ کی آواز سن کر ہی سبحان اللہ کی آواز میری توجہ گئی. اللہ آپ کے علم و عمل میں برکتیں دے. آپ کے کلپ میں نے سنے ہیں, ماشاءاللہ, بارک اللہ فیکم. ظاہر ہے کیونکہ مجھے تو اس کا فرسٹ ہینڈ نالج اس لیے ہے کہ میں نے اپنی جوانی کے 10 سال اس جماعت کو دیے میں, میٹرک کی لائف سے لے کے انجینئرنگ یونیورسٹی کے فارغ ہونے تک گرین پگڑی باندھی ہوئی ہے. باپا جانی کے گھر بیٹھ کے ان کے ساتھ ایک پلیٹ میں کھانا کھایا ہوا ہے 1999 میں. اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ وہ بھی کیا دن تھے. ہاں ہم بھی ایک جن تھے, آج ہم دیو ہیں, جنوں کے بھی پیو ہیں, بلکہ دیو کے بھی پیو ہیں. اور یہ دیوبند والا, ہاں, اور یہ اس سے مراد آپ نے وہ والا پیو نہیں لینا, میں علمی طور پہ باپ کی بات کر رہا ہوں, اس میں یہ بگوٹن والا وہ سلسلہ نہیں ہے. تو ہمیں تو فرسٹ ہینڈ نالج ہے کہ یہ سب کچھ سٹوریاں اس طریقے سے ان کے بزرگ بیان کرتے رہے. میری داڑھی بھی نہیں نکلی تھی تو میں نے یہ ساری تصوف کی بڑی بڑی کتابیں, کیمیائے سعادت, مکاشفت القلوب, کشف المحجوب, غنیت الطالبین, یہ پڑھ لی ہوئی تھی. یہ ساری سٹوریاں اس میں بھی ہم نے پڑھی ہوئی تھی. تو یہ کہنا کہ مجھے کوئی تکلیف ہوتی ہے اس سے, یہ مرچیں لگتی ہیں, نہیں سرکار, مجھے خوشی ہوتی ہے کہ آپ اس طرح کی سٹوریاں بیان کریں تاکہ ہم لوگوں کو بتائیں کہ ان کا دین یہ ہے جس کا کوئی کتاب و سنت سے لینا دینا نہیں ہے. کشف اور کرامات کے نام کے اوپر انہوں نے امت کو دھوکہ دیا ہوا ہے. تو اللہ کے بندو, بات کرتے ہوئے ذرا سوچا کرو کہ آپ کون کون سی بات کر رہے ہو. باتیں کر کے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں, پھر کہتے ہیں نہیں ہماری میمز کیوں بنتی ہیں, انجینئر صاحب مذاق اڑاتے ہیں. یار مذاق تو آپ خود اڑواتے ہیں. اور میں حضرت حکیم عبدالحی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, میں نے زیارت نہیں کی ان بزرگوں کی. آپ دستے سن کہ ایک دا پل ہے نا جڑا ساڈا, یہ نال ہی کو بابے ہوئی رہتے سن تے داتریاں لاندے ہوندے سن, لیکن ولی اللہ, چھپے ولی اللہ دے. اور اس سے بڑھ کر ہمارے آباء و اجداد تو سبحان اللہ کہتے تھے اس کے اوپر, کیونکہ نہ انہوں نے قرآن پڑھا نہ سنت پڑھی, انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ دین وہ ہے جو کتابوں میں ہے, دین وہ نہیں جو آپ کے فرقوں کے بابے بتائیں گے, وہ تو کہانیاں کروائیں گے. حضرت کا معمول تھا نہ کہیں جاتے تھے نہ کبھی کسی سے, وہ اپنی جڑیاں داتریاں لا کے کوئی آنے دو آنے کماندے سن, وہی کھاندے سن. وہ حضرت تک کو بڑا چاہن والا سی, تو اس کی شادی آ گئی, وہ ضدی پڑ گیا کہ حضرت بیاہ کرنا ہی تھا جو تسی آؤ گے. وہ میں نہیں گے, میرے مرشد نے منع منع فرمایا کدی کتے نہیں جانا. پھر حضرت وچ کوئی صاحبزادہ صاحب جیسے, قبلہ انجینئر صاحب جیسے, طاہر بھائی جیسے, حضرت صاحب جیسے بیٹھے تھے, انہوں نے کہا حضرت ایڈا لاڈ لائے, چلو ولیمے تے آ جاؤ, سنت ہے. وہ جی اوپر نگاہ ماری 7 آسمانات ہوتے عرش تے, تھلے نگاہ ماری 7 زمینہ کراس, تیل بھی کراس. تیل تو 8 سے 200 سال پہلے, مشکل 200 سال پہلے, 1853 میں پہلی دفعہ وہ تیل کا کنواں پنسلوینیا میں امریکہ میں نکلا. سر ایڈون, مٹھی داڑھی تھی ماشاءاللہ, ہے کرسچن تھے وہ, داڑھی مٹھی پوری کرسچن. تو آڈے کسی بابے کو تیل نہیں دریافت ہویا جو یہ زمین کے نیچے والا تیل ہے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان کا دعویٰ ہے کہ بزرگ دیکھ لیتے ہیں.
ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ دنیا بقدر ایفرٹ ہے. ہمارے نبی نے تو ہمیں پہلے ہی بتا دیا, صحیح مسلم میں اوپر تلے 4 احادیث ہیں. وہ تعبیر نحل والا جو واقعہ ہے, وہ نر اور مادہ کا جو ملاپ کرواتے تھے کھجور کے لیے, وہ آج بھی سلسلہ جاری ہے. نبی علیہ السلام پاس سے گزرے, آپ نے فرمایا اگر یہ نہ کرو, تو انہوں نے اس کو حکم سمجھ لیا, حالانکہ حضور نے مشورتاً یہ بات پوچھی تھی. ان کی فصل کم ہو گئی, حضور کے پاس شکایتاً ہے, یا رسول اللہ وہ ہماری تو فصل نہیں ہوئی. تو آپ نے فرمایا میں نے تمہیں کو منع تو نہیں کیا تھا, میں نے تو صرف پوچھا تھا اور ایک مشورہ دیا تھا. انتم اعلم بامر دنیاکم, تم دنیا کے کاموں کو مجھ سے بہتر سمجھتے ہو. نبی علیہ السلام کی آپ دیکھیں ایمانداری, اور اس میں مسلم میں یہ بھی الفاظ ہیں, اگر میں اللہ کے ریفرنس سے کوئی بات کروں تو تم اسے لے لیا کرو, جو میں اپنی ذاتی کوئی مشورہ تمہیں دنیا کے کاموں میں دیتا ہوں وہ تمہارا ایکسپیرینس مجھ سے زیادہ ہے, تم اسے فالو کرو. نبی علیہ السلام نے کبھی نہیں کہا کہ میں نے تمہیں ایٹم بم بنانے کا طریقہ بتانا ہے. آپ ہمارے ہدایت کے امام ہیں, اور یہ کوئی نبی کا عیب نہیں ہے اگر اسے ایٹم بم بنانے کا طریقہ نہیں پتا. اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو سکھا بھی دیتا, لیکن نبی علیہ السلام کی ڈیوٹی وہ نہیں تھی, آپ کی ڈیوٹی یہ تھی. کیا ٹھیک ہے, لیکن پترا کھان دی ضد نہ کریں, کھانا نہیں میں کچھ. انہیں باہر جا کے آخیا کہ یاد ہے جاؤ کھوا میں پہ لانگا. حکیم صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمانے نے بابے ہوری آ گئے, انہیں وہی کام کیتا, انہیں لیا سامنے جو پکایا ہی نہ سارا کچھ ہی رکھا. بابے ہوری نہ کھان, لوگوں نے بڑے ترلے منت کیتے. بابے ہوری آخر حضرت دی گل ایتھے مکی کہ زردے دی ایک برکی لا لو. ادو فرنی شرنی کھیرا شیرا, ادو زردہ بڑی شے ہوندی سی, اے گل مکی زردے دی ایک برکی. آخر پھر بابے ہوراں دی اکھاں چوں اتھرو ڈگے. جناب فرماندے نے میں موجود سا, ہویا کہ بابے ہوراں نے نا انج زردہ چکیا تھالی چوں اور پھڑ کے انہوں انج نچوڑیا تے زردے جو خون وگن لگ پیا. آپ نے فرمایا تمہیں زردہ دکھائی دیتا ہے, لیکن جو مجھے اس بارگاہ سے نور عطا ہوا ہے مجھے یہ خون دکھائی دے رہا ہے, اور شریعت محمدی میں خون حرام ہے. سٹے چول تلے اٹھ کے ٹر گئے. تمہیں زردہ دکھائی دیتا ہے, لیکن جو مجھے اس بارگاہ سے نور عطا ہوا ہے مجھے یہ خون دکھائی دے رہا ہے, اور شریعت محمدی میں خون حرام ہے. سٹے چول تلے اٹھ کے ٹر گئے. گھر آ کے دروازہ مار لیا. اس دن لوگوں ہی سمجھ آ گئی اج گستاخی ہو گئی پاک دی, کوئی نہیں گیا. اگلے دن سارے کٹھے ہو کے معافی منگن واسطے گئے. دروازہ کھڑکان, دروازہ نہ بابے ہوری کھولن. واوی دیر لوگوں نے آوازاں دتیاں, دروازہ اخیر لوگوں نے دروازہ پنیا. تے جس ٹائم اندر گئے تے بابے ہوراں دا وصال ہو گیا. دسی تے جس ٹائم اندر گئے تے بابے ہوراں دا وصال ہو گیا. دسی حلال ودے گا, حرام ودنا یہی تو اگر نبی علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں کہ انتم اعلم بامر دنیاکم, نبی علیہ السلام نے تو نہ کوئی ٹرین کا انجن بنایا نہ کوئی ہوائی جہاز بنایا, اس لیے کہ نبی علیہ السلام اس کام کے لیے دنیا میں آئے نہیں تھے. وہ تو آپ نے خود کہہ دیا انتم اعلم بامر دنیاکم. اس حدیث کو یہ گستاخی سمجھتے ہیں, لیکن یہ حدیث مسلم شریف کی اوپر تلے 4 احادیث یہ عقیدہ کلیئر کر دیتی ہیں. پھر میں اس لیے تو کہتا ہوں نا, میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں. تیرے بابے تے شاہی کوئی نہیں, وہ کہانیاں کرا کے ٹر گئے. میرے نبی نے جو بات جتنی تھی وہ بتائی ہے کہ یہ ایسے ہے. بھائی تم دنیا کے کاموں کو بہتر سمجھتے ہو, میرا ایکسپیرینس نہیں ہے, میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں, تم اس کو خود دیکھ لیا کرو. نبی علیہ السلام تو اتنی احتیاط کریں اور ان کے آپ دعوے سنیں. جی گولڈا شریف وہ جی اسٹیشن اس لیے نہیں بنا ہوا تھا کہ وہ چھوٹی جگہ تھی. پھر ایک دفعہ پیر میل شاہ صاحب نے نگاہ مار کے انجن روک لیا. انجن چھالا مارتا سی جی پٹری تے, انجن اگے نہیں سی ہوندا. پھر انہوں نے جناب وہاں پہ اسٹیشن بنا دیا. سرکار اسٹیشن نے گولڈا شریف کی وجہ یہ نہیں ہے اسٹیشن بنانے کی, وہ جنکشن ہے. وہاں سے ایک لائن جو ہے وہ ترنول کے راستے اور جنڈ سے ہوتی ہوئی ملتان جاتی ہے. آج بھی ملتان ایکسپریس چلتی ہے اس کے اوپر. وہ اس وجہ سے وہاں انہوں نے جنکشن بنایا ہوا ہے. ورنہ کتنے مزار ہیں وہاں پہ, کوئی اسٹیشن نہیں بنے ہوئے. اور پھر آپ کے بزرگ صرف انجن روک سکتے ہیں, بنا نہیں سکتے. بنا کے کیا کنٹریبیوشن ہے, ایک گھڑی نہیں بنا سکے نماز کی ٹائمنگ کے لیے. آج آپ کو یہ پرنٹنگ پریس بخاری مسلم جو قرآن پرنٹ ہوئے ہیں گوروں نے بنایا, یہ اجمیر شریف والوں نے بنایا, یہ بغداد شریف نے بنایا. تو کیا اب ہم ان گوروں کی بھی عزت کرنا شروع کر دیں؟ ہم ان کی تعریف کریں گے لیکن ان کے عقیدے کو نہیں مانیں گے. تو لہٰذا تسی بھی آدھو 90 لاکھ نو پڑھایا, اور چھڑ دو 90 لاکھ تے آبادی نہیں سی اس ٹائم. چلو 90 لاکھ بھی ہوئے, مان لیا تہاڈا جھوٹ, عقیدے بھی مان لیں. اگر ماننے ہیں تو پھر جن پرنٹنگ پریس کے اوپر بخاری مسلم پرنٹ ہو رہی ہے, ان پرنٹنگ پریس بنانے والوں کو بھی آپ بزرگ مانیں. کہیں گے نہیں وہ اللہ تعالیٰ فاسق سے بھی دین کا کام لے لیتا ہے, بخاری مسلم میں حدیث ہے. ہم ان کی اس چیز کو تو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, ان کے عقیدے نہیں مانتے. سرکار ہم بھی آپ کے بزرگوں کی اس ایفرٹ کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, لیکن ان کے عقیدے نہیں مانتے. اور آپ خود بھی بریلوی دیوبندیوں کے بزرگوں کو نہیں مانتے. دیوبندی
بریلویوں کے نہیں مانتے. اور اس سے اوپر چلے جائیں سنی شیعہ اور شیعہ سنیوں کے بزرگوں کو نہیں مانتے. ایران میں جن بزرگوں نے شیعت پھیلائی ہے کیا سنی ان کو بزرگ مانتے؟ وہ بھی 1000 سال پرانے ہیں. تو سرکار تسی اپنے بزرگ کتنے لے کے بیٹھے ہو؟ ایک ہی سٹیٹس ہے. تو اللہ کے بندو بات کرتے ہوئے ذرا سوچا کرو کہ آپ کون کون سی بات کر رہے ہو. باتیں کر کے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں پھر کہتے ہیں نہیں ہماری میمز کیوں بنتی ہیں. انجینئر صاحب مذاق اڑاتے ہیں. یار مذاق تو آپ خود اڑواتے ہیں. جب آپ کہیں گے اوپر دیکھا تو سونا, نیچے دیکھا تو سونا, ہاں نا. داتا حضور کشف المحجوب میں لکھتے ہیں یہ فکرے ان کی زبان سے تب ادا ہوئے جب اس درخت کے نیچے تھے جس کے اوپر میں چڑھا ہوا تھا. آپ فرماتے خدا کی عزت و عظمت کی قسم پورا درخت, اس کی ٹہنیاں, اس کا تنا, اس کی جڑیں بھی سونے کی ہو گئی. سارا, ہاں سارے سونے کا ہو گئے. میں بھی ہوتا ہی سا. آنا کا مطلب یہ ہوتا ہے. اب انہوں نے کہا کشف المحجوب میں لکھا ہے تو ہم مان لیں گے. پھر ساتھ واقعہ سنا رہے ہیں وہ ڈھیلے والا جی, وہ استنجے کے لیے جس ڈھیلے کو ہاتھ لگائے سونا. ہم نے کہا خدا سے ڈر جائیں یار, یہ سٹیٹس تو پروفٹ کو نہیں ملا. اب وہ جو ہے نا وہ مٹی اٹھانے کے لیے نیچے ہوا, تو نیچے دیکھا تو زمین سونے کی. زمین سونے کی. یہ کیا ہوا؟ دائیں دیکھا تو سونا, بائیں دیکھا تو سونا, آگے دیکھا تو سونا, پیچھے دیکھا تو سونا. اب بابا جی نے کام کیا تھا, نہیں مٹی دیا ٹیما پھڑان دیا, اور کہتا کہاں سے پکڑاؤں, مٹی ہے ہی نہیں, جہاں تک نظر جاتی سونا ہی سونا ہے. قرآن میں آپ سورہ التوبہ پڑھیں, پارہ نمبر 10 کا آخری صفحہ پڑھ لیں, آیت نمبر 92. کہ نبی علیہ السلام جب یہ عرابی لوگ آپ کے پاس تبوک کے موقع پر آتے ہیں, غریب لوگ جن کے پاس غزوہ تبوک میں جانے کے لیے کوئی ساز و سامان نہیں ہے, اور آپ ان سے فرماتے ہیں کہ میں کوئی ایسی سواری نہیں پاتا کہ جو تمہیں دوں اور جانے کا مال و متاع, تو تم دیکھتے ہو کہ یہ اس حال میں تم سے واپس لوٹتے ہیں کہ ان کی آنکھیں آنسوں سے تر ہوتی ہیں اس غم کے سبب کہ ہم اپنے نبی کے ساتھ جہاد میں شریک نہیں ہوں گے. تو نبی علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا کہ اوپر دیکھیں تو سونا, نیچے دیکھیں تو سونا. نبی علیہ السلام تو جامع ترمذی میں آتا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساز و سامان دیا جس پہ حضور نے ان کو جنت کی بشارت دی کہ عثمان آج کے بعد جنتی ہے چاہے جو مرضی کرے. اب یہ تو قرآن میں لکھا ہوا ہے. کیا نبی تم کہتے ہو کہ میں کوئی چیز ایسی نہیں پاتا, اور تمہارے بابے جی اوپر دیکھا تو سونا, نیچے دیکھا تو سونا. پھر پی کے نے آپ کے ساتھ صحیح کیا ہے نا. ہاں جی بابا جی, بابا جی, ہاں جی. اگر آپ ہوا میں سونا نکال سکتے ہو تو دیش کی غریبی کیوں نہیں مٹا دیتے؟ آج تو ہم کہہ سکتے ہیں جناب کہ دیش کی غریبی تو اب مٹانے کا وقت ہے. 5 ارب ڈالر رہ گئے ہیں ہمارے پاس, تو اب ضرورت پڑی ہے نا بزرگ آئے نا میدان عمل میں, یہ قرضہ اتارے نا, بجلی پوری کریں نا. وہ کہتے ہیں یہی کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں جی آپ داتا دربار جا کے مانگو جی, وہ دیں گے, آڑ بھی دیں گے جی. پھر میں نے ان کی پوری طبیعت صاف کی تھی, یہ خدا کے لیے اس طریقے سے قرضے اترتے ہیں. جو دربار خود چندوں پہ چل رہا ہے, آج وہاں پہ نذرانے دینے لوگ بند کر دینا. یہ جو کہہ رہے ہیں بابا اتنے لوگوں کو پال رہا ہے, بابا نہیں پال رہا, وہ چندے پال رہے ہیں. آج چندوں پہ پابندی لگے, میں دیکھتا ہوں بابا وہاں پہ لنگر چلا کے کوئی بتائے. آپ کے چندوں سے آپ کا استحصال کرتے ہیں یہ لوگ, اور پھر بزرگی بھی آپ سے ویل کر رہے ہوتے ہیں. آپ اندازہ کریں ان لوگوں کا, کہانیاں ان کی سن لیں. تو ہر وقت کہانی سنانے کے اوپر ان کا زور ہوتا ہے. تو میں نے بارہا انہیں کہا ہے کہ اللہ کے بندو دین سیکھیں, کبھی بھلانا ہمیں بھی. یہ کیا ہوا, تیرا کیمرہ, تیرے لوگ, تیری کتابیں. سرکار کیمرہ میرا ہے, کتابیں میری اور آپ کی سانجھی ہیں, قرآن بخاری مسلم, لوگ بھی آپ کے ہی ہیں, ادھر سے ادھر آئے میں, میرا صرف کیمرہ ہے. اس کو کیا پتا بابا ہوتا کیا ہے. بابا اپنے زمانے میں ایک زمانہ ہوتا ہے, بابا اپنے جہاں میں ایک جہاں ہوتا ہے, اس کا وکری ایک جہاں ہوتا ہے. منوس تجھے کیا پتا بابے ہوتے کیا ہیں, تجھے کیا پتا باجزید کہتے کس کو ہیں. کبھی چلا نا لائیو تو پھر میں بھی بتاتا ہوں کہ باجزید کیا ہے, تو بھی بتا. اچھا بتانا یہ ہے کہ باجزید کون ہے, بتانا تو یہ ہونا چاہیے قرآن و سنت میں ہی لکھا ہوا ہے. تو سرکار پھر ہم نے آپ کی پبلک کو بتا دیا کہ باجزید وہ ہے جو کہتا تھا, کشف المحجوب میں بھی لکھا ہے, تذکرۃ الاولیاء میں بھی تمہارے بابے فرید الدین عطار نے, جسے 627 ہجری میں منگولوں نے ذبح کر دیا تھا. تجھے کیا خبر جنید کی سستی کا نام ہے, اس لیے اس کی بات بھی نہ سنا کرو, وہ بھی دل میں شک ڈال دے گی. بکواس کر رہے ہیں اپنے کمرے میں بیٹھ. یہ کیا ہوا, تیرا کمرہ, تیرا کیمرہ, تیرے ہی لوگ, تیری کتابیں, تیری باتیں. کسی دن ہمیں بھی بلانا, تو اسی طرح لائیو چلا نا بھائی, تیری اپنی دنیا, تیری اپنی باتیں. یہ کیا حضرت ہوا. تو دونوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ باجی بستامی کہتے تھے سبحانی سبحانی ما اعظم شانی, میں پاک ہوں, میں پاک ہوں, میری شان کتنی بلند ہے. اور وہ ساتھ لکھتے ہیں ان کے منہ سے اللہ بولتا تھا, استغفر اللہ. یہ تو ہمارا رسول اللہ کے بارے میں عقیدہ نہیں ہے, نبی کے بارے میں بھی ہمارا عقیدہ ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. نبی اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہتے, وہ وہی کہتے ہیں جو ان کو وحی ہوتا ہے. نبی علیہ السلام بھی اللہ کی وحی سے بولتے ہیں, اللہ ان کے منہ سے نہیں بولتا.
ہمارا امام مسلم شریف میں حدیثیں لے کے آ رہا ہے کہ سب سے پہلے نبی اسلام نے فرمایا کہ میں قبر سے نکالا جاؤں گا، سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے گی، سب سے پہلے میں لوگوں کا شفیع بنوں گا۔ اور مسلم شریف میں ایک اور حدیث ہے، نبی اسلام نے فرمایا سب سے پہلے جنت کے دروازے پہ میں جاؤں گا اور داروغہ جنت مجھ سے پوچھیں گے کہ کون، تو میں کہوں گا محمد، تو وہ کہیں گے کہ مجھے اللہ نے حکم بھی یہ دیا تھا کہ آپ کے نام کے اوپر دروازہ کھلنا ہے۔ سرکار تواڈے بامبیاں نوں کسی نے کھنگڑ بھی نہیں دینا۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا حشر انہی کے ساتھ کرے، اور ہمارا حشر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے جانثار اہل البیت صحابہ کرام اور خلفائے راشدین کے ساتھ کرے، رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین، آمین۔ صلوا علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد اجمعین الی یوم الدین، آمین۔ منگول نہیں قابو آئے، باقی سارے انہوں نے لوگ قابو کیتے، منگول نہیں انہوں نے قابو آئے۔ اس ٹائم کافر منگول قابو نہیں سے آ رہے، ہن انجینئر صاحب منگول قابو نہیں آ رہے۔